حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے آپ کی جمیع آل و اصحاب پر حضرات محترم، آج کا یہ دن 11 ستمبر ہمیں ایک ایسے مرد مجاہد کی یاد کرواتا ہے جسے آج ہم لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے میں اپنی تمام تر کوششیں لگا دی، اور ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ لبرل تھے۔ میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جو لبرل ہوتا ہے نا وہ حضور کے عاشق کا مقدمہ نہیں لگتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اگر لبرل ہوتے نا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے اور بغیر کسی روپے پیسے کے ہی بس وکیل مقدمہ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو جناب روپے پیسے کا تقاضا کرتا ہے، تو آپ بغیر کسی معاوضے کے غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے۔ اگر آپ لبرل ہوتے تو آپ کبھی مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ قائد اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ میں نے لاجپال کا قتل نہیں کیا، اب آگے میں جانوں اور میرا کام جانے کیسے اس عدالت سے آپ کو بری کروانا ہے، وہ میری ذمہ داری۔ ابھی غازی صاحب نے بھی جو جواب دیا وہ بھی تاریخ میں رقم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جناح صاحب اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ میں نے راجپال کا قتل نہیں کیا مجھے کیا حاصل ہو؟ دنیا مل جائے گی، ماں باپ مل جائیں گے، بہن بھائی مل جائیں گے، یہ سارے رشتہ دار مجھے مل جائیں گے، صرف ایک بات کی گارنٹی آپ دے دیں، آپ کے کہنے پر جواب میں دے دوں گا۔ گارنٹی کیا مانگی؟ اگر یہ ساری گفتگو آپ نے کی ہے، اس گفتگو کے عوض اگر مجھے حسین کا بابا مل جائے گا نا تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو مل جائے گا نا حسین کا بابا تو پھر میں یہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ڈی سی گل حسین جو وطن عزیز بن گیا، کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی نا تو اس میٹنگ کے اندر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو ڈی سی گل حسین آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ ضرور بتائیے کہ آپ چائے پیئیں گے یا آپ یہ کافی منگوائیں گے۔ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، آپ فرماتے ہو کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے اور کافی پی کر نہیں آئے؟ یہ لوگ جن کے لیے آپ چائے کافی کی بات کر رہے ہیں کیا یہ اپنے گھروں سے پی کر نہیں آئے؟ اگر چائے کافی ہی پینے کے لیے یہاں پر آئے، پہلے گھر جائیں، چائے کافی پیئے اور پھر یہاں پر میٹنگ کے اندر آئے۔ یہ جو قوم کا روپیہ پیسہ ہے نا یہ قوم پر خرچ کرنے کے لیے ہے، قوم کے وزیروں مشیروں پر خرچ کرنے کے لیے، ان کی چائے کافی کے لیے نہیں ہے روپیہ پیسہ۔ آج دیکھیں بانی ایک وطن ہے، اس وطن کے بانی ان کے جملے کیا ہیں، اور آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو، ایک عیسائیوں پر جناب کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک وزیر کی مشیر کے پروٹوکول کے لیے 20 گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ روپیہ پیسہ کس کا؟ یہ ہم لوگ، یہ عوام کا پیسہ، اور عوام کے پیسے کو ایسے خرچ کر رہے ہیں کہ جیسے خود 20 سال کی کمائی کر کے اکٹھا کیا ہو۔ 20 سال کی کمائی کر رہے ہیں تو اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں وطن عطا فرمایا ہے، اس وطن کو ان کی سوچ کے مطابق ہمیں آگے مزید پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائد اعظم کی درجات کی بلندی کے لیے امام اور باپ دعا فرمائیں۔ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی درجات